بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ محترم حاضرین، ابھی امام مسجد حفظہ اللہ نے اعلان کرتے ہوئے یہ بیان کیا کہ آج قرآن میں جو کچھ پڑھا گیا اس کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ تھوڑی سی اعلان میں خطا ہو گئی۔ یہ خلاصہ قرآن یا تراویح میں پڑھی گئی آیات کا نچوڑ یا خلاصہ اس درس میں بیان نہیں کیا جائے گا۔ اس سے پہلے گزشتہ سال سے پہلے والے سال میں ہم نے کچھ صورتوں سے متعلق تدبر کی کنجی اور کلید کے طور پر گفتگو کی تھی۔ اول مرہ لأتدبر القرآن ایک عرب عالم کی کتاب جسے ایک علماء کی کمیٹی نے جانچا تھا، اس کی روشنی میں فی الحال بعض احباب نے مشورہ دیا۔ ہمارے سامنے شیخ عبدالعزیز ابن عبداللہ ابن باز رحمہ اللہ، جنہیں بجا طور پر ماضی قریب کے زمانے کا ایک امام کہا جا سکتا ہے، ان کی ایک اخیر دور کی ایک کتاب ہے جو انہوں نے نام ہی رکھا الدروس المہمہ لعامۃ الامہ، یعنی امت کے عام لوگوں کے لیے انتہائی اہم دروس اسباق۔ اور اس کتاب میں انہوں نے بڑے جامع آسان انداز میں قرآن کی کچھ صورتوں کو ساتھ ساتھ شریعت کے ان احکامات کو عقائد سے لے کر زندگی کے آداب سے متعلق ایسے امور کو اکٹھا کر دیا جو کسی بھی مسلمان مرد اور عورت کے لیے سیکھنا انتہائی ضروری ہے، اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا۔ ان میں سورہ فاتحہ کو شامل کر کے شیخ نے سورۃ الزلزال یا سورہ زلزلہ اذا زلزلت الارض زلزالہا سے لے کر سورہ ناس تک 17 سورتوں کی مختصر تشریح کی ہے، اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اور انہوں نے شروعات میں مقدمے میں 2 لائن کے بیان کیا ہے کہ یہ عوام کے لیے، امت کے عام افراد کے لیے ضروری اسباق ہیں، تلقین کے طور پر، تلقین کے طور پر، اس کی قرأت کی تصحیح کے طور پر، تحفیظ اور اس چیز کی شرح جس کا سمجھنا واجب اور ضروری ہے۔ شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ کی اس عبارت کی تشریح میں عبدالرزاق ابن عبد المحسن البدر حفظہ اللہ، جو عقیدے کے استاذ ہیں، مدینہ میں رہتے ہیں، انہوں نے ان کی شرح ہے۔ متعدد علماء نے اس کتاب کی شرح کی اور اس کتاب کو عالم اسلام میں سعودی عرب کے علاوہ کویت میں اور مختلف مقامات پر عوامی سطح پر مسجدوں میں اس کے دروس دیے جاتے ہیں۔ بڑی اہمیت کی چیز ہے۔ اور اس اعتبار سے شیخ نے تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ جو شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے اس کتاب کو رقم کیا، یقیناً انتہائی مفید اور ہر مسلمان کو سیکھنا اس کا ضروری ہے، یعنی ان امور کا جاننا اور سیکھنا۔ اس سلسلے میں شیخ نے کہا کہ یہ جو صورتوں کو انہوں نے اکٹھا کیا، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ زلزلہ سے لے کر سورہ ناس تک، یہ اتنی صورتیں ہیں کہ کوئی عام سے عام مسلمان، جو ہر مسلمان کو نماز پڑھنا ہے، فرائض ہیں، نوافل ہے، تہجد اور بہت ساری دوسری مقامات ہیں جہاں قرآن کے پڑھنے، ذکر کرنے، تلاوت کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو شیخ نے کہا کہ اتنی صورتیں ایسی ہیں کہ ہر مسلمان کو کم از کم اتنی صورتیں تو سیکھنا چاہیے، اس اعتبار سے کہ میں جو فرض نمازیں پڑھوں، نوافل و سنن کو انجام دوں، اس میں ان صورتوں کا اعادہ کیا جائے، تکرار کی جائے، یہاں تک کہ اگر چاہے تو تہجد بھی پڑھی جائے، اس کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ شیخ نے عبدالرزاق حفظہ اللہ نے ذکر کیا ایک روایت کو جو ایک حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص رات میں قیام کرنا شروع کیا اور اس نے صبح تک صرف جو ہے قیام میں سورہ اخلاص پڑھا، قل هو اللہ احد پڑھا۔ تو لوگوں نے صبح ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے اس کا ذکر کیا، اس کو کم تر سمجھا، تو آپ نے کہا والذی نفسی بیدہ انہا لتعدل ثلث القرآن، کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ ثلث قرآن کے برابر ہے، ہم پلہ ہے سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد۔ چنانچہ شیخ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر
ایک عام مسلمان جس کو باقاعدہ سیکھنے کا، قرآن کو حفظ کرنے کا، قرآن کی تفصیلی تعلیم حاصل کرنے کا موقع نہیں مل رہا ہے، تو کم سے کم وہ چند ایسی صورتوں کو ضرور سیکھے جس میں سے کچھ کو بطور نمونہ شیخ نے یہاں بیان کیا ہے، اس کو حفظ کرے. یہ بار بار امام مسجد سے، پڑھانے والے سے، کسی عالم یا قاری سے اسے بار بار سن کر دہرائے. قرآن کو سیکھنے سکھانے کا یہ سلف سے طریقہ رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل پڑھاتے تھے. یہ رمضان المبارک میں جو ہم تراویح پڑھ رہے ہیں اور یہ نزول کا جو ہم اس مجلس کو منعقد کر رہے ہیں، اس کی مناسبت یہی ہے کہ یہ وہ ماہ مبارک ہے. اس کی ساری برکتیں، فضیلتیں، اس کی بنیاد یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں قرآن نازل کیا گیا، قرآن اتارا گیا، اور اس اعتبار سے اس کی ساری فضیلتیں ہیں. اور اللہ رب العالمین نے ماحول ایسا بنا دیا اس میں برکتوں، فضیلتوں اور اجر و ثواب کی زیادتیوں کے ذریعے سے کہ بندہ نیک عمل کی طرف راغب ہو، برائیوں سے بچے اور قرآن کو زیادہ سے زیادہ سیکھے. اپنا تعلق قرآن سے سننے، پڑھنے، سمجھنے، تدبر کرنے اور پھر اس پر عمل کرنے کے اعتبار سے آگے بڑھے. یہی ایک گویا ایک تربیتی پیریڈ ہے، اور اسی مناسبت سے ہم قرآن کے بعض دروس کا یہاں تذکرہ کرنا چاہتے ہیں. میں نے یہ مناسب سمجھا بعض احباب کے مشورے سے کہ ان چند صورتوں کو، اور جیسا کہ میں نے کہا شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے اس کتاب میں جن صورتوں کو اور اس کی تفصیلات کو ذکر کیا ہے، عام طور سے شارحین نے بھی اس بات کا لحاظ کیا ہے کہ بہت زیادہ گہری علمی باتیں اور قرآن کے جو ہدایات میں گہرائیاں ہیں ان چیزوں کو چھیڑے بغیر وہ باتیں، وہ ہدایات جس کی ضرورت ہر کسی کو ہے، ان امور کا تذکرہ کیا جائے اور ان سے متعلق گفتگو کی جائے. آئیے ہم باقاعدہ سورۃ الفاتحہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. یہ سورت اپنی معنویت میں، اپنے فضیلت میں اتنی بڑھ کر ہے کہ آپ نے وہ حدیثیں سنی ہیں جس میں یہ کہا گیا کہ توریت میں، انجیل میں اور خود قرآن میں سورۃ الفاتحہ اور آمن الرسول سے لے کے آخر تک ان صورتوں کی یا ان آیتوں کے جیسی کوئی قرآن کی کوئی کا کلام نازل نہیں ہوا. ان کی یہ فضیلت ہے. ابھی اس کی فضیلت اور اہمیت پر ہم کچھ روایتیں پڑھیں گے انشاءاللہ. سورۃ الفاتحہ، اس کی شروعات کرتے ہوئے شیخ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا تذکرہ کیا اور پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس ضمن میں شیخ عبد الرزاق کہتے ہیں الاستعاذہ، استعاذہ یہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو استعاذہ یعنی پناہ طلب کرنا، یہ عبادت ہے. تو کہا استعاذہ ہر مرتبہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے تو ایک مسلمان کے لیے مشروع ہے کہ وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. یہ قرآن کا حکم ہے کہ جب تم قرآن پڑھنا چاہو، ارادہ کرو تو پھر اللہ رب العالمین کی پناہ میں آ جاؤ، اس سے استعاذہ کرو، پناہ طلب کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے پڑھنے کے لیے یہ لازم ہے، فرض ہے کہ ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھیں. استعاذہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگنا، التجا کرنا اور اس سے اس بات کا مطالبہ کرنا کہ وہ بندے کو اپنے بچاؤ میں، اپنی پناہ میں لے لے اور اسے شیطان رجیم سے، مردود شیطان سے محفوظ رکھے. اب سوال یہ ہے کہ قرآن پڑھنے کے لیے استعاذہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیوں مشروع کیا گیا یا ضروری قرار دیا گیا؟ تو کہا کہ یہ تلاوت اللہ کی کتاب کی تلاوت سے پہلے استعاذے کو مشروع اور ضروری قرار دیا گیا، اس لیے کہ شیطان شدت سے یہ چاہتا ہے کہ ایک انسان مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب جو سب سے بڑی نعمت ہے اور شیطانی مشن کے خلاف انسان کو لے جانے والی ہے، جنت کے راستے پر لے جانے والی، اس کو اپنے رب سے اور مقصد سے جوڑنے والی چیز ہے، شیطان شدت سے یہ چاہتا ہے، اس کی انتہائی خواہش ہوتی ہے کہ قرآن سے اس کو پھیر دے. بعض علماء نے یہ حکمت قرآن کی جو ترتیب ہے، بالکل آخر میں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، تو سورہ ناس میں 3 وسیلہ، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، 3 وسیلہ لگا کر جو زبردست وسائل ہیں، ایک چیز سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی، من شر الوسواس الخناس، یہی شیطان وسوسہ ڈالنے والے کی. تو اس کی حکمت یہ بیان کی کہ ہمارے لیے جب اللہ رب العالمین کی سب سے اعلیٰ، سب سے بڑی نعمت یہ قرآن ملی، جس قرآن کی فضیل کی برکت سے یہ رمضان ملا، اس قرآن کی نعمت سے ہم کو دور کرنے کے لیے شیطان سب سے زیادہ کوشش کرتا ہے.
اس لیے قرآن کے آخر میں وسواس الخناس سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی کہ آپ اگر اس سے بچیں گے تب قرآنی انسان بنیں گے اور قرآن کی نعمت کی قدر پہچانیں گے یا اس سے جڑیں گے۔ چنانچہ کہا کہ شیطان کتاب عظیم اور اس کی ہدایات سے واقف ہونے، اس کی تعلیمات سے جڑنے سے روکنے کی سب سے زیادہ کوشش کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ بندہ قرآن سے دور رہے، اس کے مضامین کو نہ جان سکے، اس سے متاثر نہ ہو، اس کے اثرات اپنے اندر اختیار نہ کرے۔ قرآن کے اثرات بندہ اگر اختیار کر رہا ہے تو شیطان کا مشن ناکام ہو رہا ہے۔ چنانچہ اسی لیے قرآن کی تلاوت سے پہلے یہ مشروع کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں انسان آ جائے اور شیطان کے شر سے محفوظ ہو جائے، تاکہ اب وہ جو قرآن کی تلاوت کرے اس کی قرت یہ شیطانی وسوسوں سے، اس کے غلط خیالات اور اس کے اثرات سے محفوظ ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں اسے لے رکھے۔ لہٰذا اس کا لحاظ کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ قرآن کے لیے ضروری ہے۔ کچھ لوگ ہر کام شروع کرنے سے پہلے جو بسم اللہ کی تعلیم دی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ اعوذ باللہ بھی پڑھتے ہیں، یہ قرآن کے ساتھ ضروری ہے۔ اور اعوذ باللہ من الشیطان، شیطان کو شیطان کیوں کہا جاتا ہے؟ شیطانہ، ہاں، اس کے معنی ہوتا ہے تمرد، حد سے تجاوز کرنے والا، سرکشی کرنے والا۔ ہاں، تو شیطان کہتے ہیں سرکش کو، متمرد کو، حد سے تجاوز کرنے والے کو، جو خود گمراہی کا راستے پر چلتا ہے اور دوسروں کو، اللہ کے بندوں کو گمراہ کرتا ہے، بہکاتا ہے اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ من الشیطان الرجیم۔ اب اس میں الرجیم کا لفظ ہے۔ رجیم کا معنی ہوتا ہے مطرود، المبعد، الملعون، وہ شخص جو پھٹکارا گیا ہو، بھگایا گیا ہو، راندا ہو اور جس پر لعنت کی گئی ہو، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے۔ اور جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے خود دور کر دیا گیا ہے تو اس کی یہ انتہائی خواہش ہوتی ہے، جیسا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے قسم بھی کھائی ہے کہ اللہ کے بندوں کو، انسانوں کو بھی اللہ کی رحمت سے دور کر دے، اپنی طرح بنا دے۔ چنانچہ اور وہ یہ قرآن نے صاف ذکر کیا ہے کہ تمہارا شیطان تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اس لیے بندے سے یہ مطالبہ کیا گیا یا اس کو حکم دیا گیا کہ جب وہ قرآن کی تلاوت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ شیطان متمرد، سرکش شیطان کے شر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ کی پناہ طلب کرے۔ ہاں، یہ چونکہ انسان کو اللہ کی اطاعت و فرما برداری سے روکتا ہے اور اسے راہ راست سے ہٹانے کے لیے قرآن سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ استعاذہ سے متعلق تھوڑی سی تفصیل بیان کی گئی جو ہر شخص کو جاننا ضروری ہے، ہر مسلمان کو، مرد ہو یا عورت۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسملہ، اس کو مختصر میں بسملہ کہتے ہیں، جیسے اس کو استعاذہ کہا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی ایک آیت ہے۔ اس علمی بحث میں ہم نہیں جاتے کہ ہر سورت کی ایک کی آیت ہے، ہاں، مستقل آیت ہے، ہر سورت کی آیت ہے یا اور دوسرے اقوال ہیں اس سلسلے میں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ سورہ نمل کی باقاعدہ یہ ایک آیت ہے۔ اور محققین کا کہنا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہرحال اللہ کا کلام ہے اور ایک آیت ہے۔ یہ الگ گفتگو اور اختلاف کی بحث ہے کہ ہر سورت کی مستقل یا قائم آیت ہے یا پھر ایک جدا گانا مستقل آیت مانی جائے گی اس کو۔ چنانچہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی ایک آیت ہے جسے قرآن کی کسی بھی سورت کو ابتدا سے پڑھیں یا درمیان سے آپ پڑھیں، بسم اللہ کہنا مشروع ہے، سوائے سورہ براءہ جس کو ہم سورہ توبہ کہتے ہیں۔ سورہ توبہ کے شروع میں صرف بسم اللہ نہیں کہا جاتا، نہیں لکھا جاتا۔ اور بسم اللہ یہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے استعانت اور مدد مانگنے کا کلمہ ہے۔ ہاں، اس کا محذوف یہ مانا تھا، بسم اللہ کا مطلب تھا میں اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوں۔ ہاں، اشرعو، اتلو، جس کام کو شروع کیا جا رہا ہے اس کام کے اعتبار سے یہاں فعل کو محذوف مانا جاتا ہے۔ جیسے اگر کھانے کے وقت آپ بسم اللہ کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ بسم اللہ ہے آکلو، میں اللہ کے نام سے کھانے جا رہا ہوں، اللہ کے نام سے اتلو، تلاوت کرنے جا رہا ہوں، اللہ کے نام سے گھر میں داخل ہو رہا ہوں، ادخل، تو جیسا کام ہے اس اعتبار سے محذوف مانا جائے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگنے کا کلمہ ہے، اور بسم اللہ کے ذریعے سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے تلاوت کا آغاز کرنا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب ہم کلام کی تلاوت شروع کر رہے ہیں تو اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس تلاوت میں جو کہ نیکی ہے،
عبادت ہے، اور ہمارے لیے ہدایت کا سارا ذخیرہ اس کتاب اللہ میں سمٹا ہوا ہے، اس میں اللہ رب العالمین ہماری مدد فرمائیں۔ اس لیے کہ بسم اللہ کا جو با ہے، بے، کہہ رہے ہیں کہ یہ استعانت کا معنی دیتا ہے۔ تو اب جب ہم یہ بسم اللہ کہتے ہیں تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نام سے برکت حاصل کرتے ہوئے ہم اپنی اس تلاوت کو کا آغاز کر رہے ہیں۔ بسم اللہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم ذات ہے، جو اللہ کے علاوہ کسی کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا یہ الہ سے بنا ہے، اس میں اختلاف ہے کہ ولہ سے بنا ہے یا الہ سے بنا ہے، زیادہ صحیح قول الہ سے، اور اہل علم نے کہا ولہ سے بھی ماننے میں کوئی دقت نہیں ہے۔ ولہ کے معنی میں حیرت زدہ اور حیران ہونے کا معنی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ اس دنیا میں آپ کسی بھی چیز کو، مخلوق کو، کسی بھی چیز کو شروع میں دیکھیں گے تو حیرت میں پڑیں گے، لیکن جیسے جیسے اس کے بارے میں علم اور معلومات حاصل ہوگی آپ کی حیرت کم سے کم ہوتی چلی جائے گی۔ اس کے برخلاف اللہ کی ذات اور خالق کا معاملہ بالکل الٹ ہے مخلوق کے، کہ اللہ کی ذات کے بارے میں آپ کو جتنا علم حاصل ہوگا، جتنی معرفت اور پہچان آپ حاصل کرتے جائیں گے، اتنا حیرت زدہ ہوں گے، اور یہ یقین، یہ اس مرحلے پر جتنا آگے بڑھتے جائیں گے یہ مانتے جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو ہم سمجھ نہیں سکتے، یعنی اللہ کو جاننے سے حیرت ہوگی، مخلوق کو جاننے سے حیرت دور ہو جاتی ہے۔ خالق کا معاملہ اس کے الٹا ہے، یہ ولہ سے، اور زیادہ مشہور بات یہی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ کا معنی کا بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ ذو الالوہیہ، تو یہاں بھی انہوں نے وہی معنی کیا کہ ذو الالوہیہ والعبودیۃ علی خلقہ اجمعین، کہ جتنے بھی مخلوقات ہیں ان تمام کے لیے اللہ کی ذات الوہیت اور عبادت کے عبودیت کے والی ہے، یعنی سارے کے ساری مخلوق اس کی بندگی کریں گے، اور وہ اس لائق ہے کہ سب اس کی بندگی اور عبادت کو اختیار کریں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت پر دلالت کرنے والا اس کا اسم خاص ہے، نام ہے۔ الہ، لا الہ الا اللہ کہہ کے کلمہ ہم پڑھتے ہیں، جس کی فضیلتیں آپ اور ہم سنتے ہیں، جانتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر کوئی کلمہ ہے ہی نہیں، اسی الہ سے اللہ بنا ہے۔ اب اللہ کو جب اللہ کہا جا رہا ہے، اس کا مطلب وہ ذات جس کی شان یہ ہے کہ الوہیت، الہ ہونے کی جتنی خصوصیات، ضروریات اور صفات ہو سکتی ہیں، وہ تمام کی تمام اللہ رب العالمین کی ذات میں بدرجہ اتم اور اکمل موجود ہے، اس میں کوئی کمی، خامی اور نقص نہیں ہے۔ اس اعتبار سے جب اللہ کو اللہ بولے ہم، تو اس کی ساری صفات اور خوبیاں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ صرف اللہ ایک لفظ نہیں ہوا، ایک کلمہ نہیں ہوا، بلکہ اس کے اندر معنی کا اللہ کے جتنے بھی دوسرے نام، صفات، خوبیاں اور کمالات ہیں، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ، اس کے خصوصیات کے ساتھ جڑے، اس کے نام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور یہ اس کا اختصاص ہوگا۔ یہ اللہ کی الوہیت پر دلالت کرتا ہے، اور یہ الوہیت کیا ہے؟ یہ ساری اللہ تعالیٰ کی کمال، عظمت، جلال کے سارے اوصاف اس میں آ گئے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ الوہیت کے لائق ہے، عبادت کے لائق ہے، تو عبادت کے لائق کیوں ہیں؟ اس لیے کہ جمال، جلال، عظمت، کبریائی، جتنی بھی اعلیٰ عظمتیں ہیں سب اس کے اندر موجود ہیں، اسی لیے وہ عبادت کے لائق ہے۔ اگر کوئی بھی ایک معاملے میں نقص، خامی اور ایسی بات ہوتی کہ بندوں کی حاجت وہ پوری کرنے والا نہیں ہے، یا اس کے معاملے میں عبادات کے جو مقاصد ہیں وہاں پورے ہونے والے نہیں ہیں، تو یہ نقص ہوتا۔ اللہ اللہ نہیں ہوتا، اللہ اللہ ہے، الوہیت والا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ بندے یا پوری مخلوقات جس کے سامنے جھکیں اور اپنی تمام حاجتوں اور ضروریات کو جس سے پورا کر سکتے ہیں، وہ ساری چیزیں جو مخلوق کے لیے ناممکن ہیں اور وہ اس پر قادر ہے، وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ علم کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے، عظمت و جلال کے اعتبار سے، ہر کمال کے اعتبار سے وہ مکمل ہے، اس لیے وہ اللہ ذو الالوہیہ ہے۔ اسی لیے وہ مستحق ہے کہ اس کو الہ بنایا جائے، اس کی عبادت کی جائے، اور ساری کائنات، ہر مخلوق، وہ چاہے جیسی اور چاہے جتنی بڑی نظر آتی ہو، اس کے سامنے ذلت اختیار کرے، اس کے سامنے خشوع اور خضوع اختیار کرے۔ اور یہی لفظ جو ہے وہ بندوں مخلوقات کی بندگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے الہ ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ جب ہم نے کہا کہ اللہ اللہ ہے تو ساری مخلوق اس کے سامنے مخلوق ہے، اس کی بندگی کے لائق ہے۔ اور یہ عبودیت جو ہے یہ بندوں کے افعال کا تقاضا کرتی ہے، جو اس نام کا جس کو یہ اللہ کا یہ نام تقاضا کرتا ہے۔ جب ہم اللہ کو اللہ کہہ رہے ہیں تو اللہ کو اللہ ماننے کے لیے ہمارا قول، ہمارے افعال، اقوال، ظاہری ہو یا باطنی، جتنی چیزیں ہو سکتی ہیں اس کے لیے خاص کی جائے۔ تو یہ اس کا تعلق بندوں کے افعال سے ہے، ظاہری ہو باطنی ہو،
ہاں وہ ذلت، خشوع خضوع، انکساری، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کے جتنے اعمال ہیں. غور کیجئے، اگر اللہ کے نام کا معنی ہی ہمارے یہاں لوگ اچھی طریقے سے سمجھ لیں تو اللہ کے لیے جس طریقے سے نماز میں ہم قیام کرتے ہیں، خشوع خضوع کرتے ہیں، اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہیں اور اس کے سامنے رکوع سجدہ اور جو دوسری عبادات کے کام کرتے ہیں، حج میں، زکوٰۃ کے طور پر، مالی اعتبار سے، تلاوت کے طور پر قرآن کے کلام کو پڑھ کر، اس قسم کے چیزیں جتنی بھی اللہ کے لیے کی جاتی ہیں، اس میں سے کوئی بھی کام کسی قبر والے کے لیے، کسی بزرگ کے لیے، کسی مخلوقات میں سے کسی مخلوق کے لیے، کسی پیر صاحب کے لیے بندہ نہیں کر سکتا اگر اللہ کا معنی اور مفہوم سمجھ جائے، صرف اللہ کے اس میں خاص کو. الرحمن الرحیم، ہاں یہ دونوں لفظ نام جو ہیں اللہ کے رحمت سے مشتق ہیں. ہاں اس میں سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایک چیز، ایک ایک حصے کو اگر ہم تفصیل سے گفتگو کریں تو کئی گھنٹے درکار ہیں. ہم بہت اختصار کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں. آج کے درس میں سورہ فاتحہ سے متعلق کچھ باتیں اور اس سورہ فاتحہ کی باقاعدہ تفسیر کل کے درس میں انشاءاللہ کریں گے. الرحمن الرحیم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو نام ہیں، ایک جو کہ دونوں کے دونوں لفظ رحمت سے مشتق ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے رحمت کے لیے کا اس بات کرتے ہیں. اللہ کے جتنے بھی نام ہیں ان ناموں کے اندر صفت بھی ہے. جیسے رحمان ہے، رحیم ہے، تو اس میں صفت رحمت ہے. ہاں غفار ہے، غفور ہے، تو اس میں صفت غفران ہے، مغفرت کی، مغفرت کرنے والا. تو بغیر کسی معنی یا صفت کے اللہ تعالیٰ کا کوئی نام نہیں ہے. چنانچہ یہ اللہ رب العالمین کے دو عظیم اسما ہیں اور ان کو دونوں کو اختیار کیا. ایک کا الرحمن، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وسیع اور ہماگیر رحمت پر کا معنی دیتا ہے. ہاں فعلان عربی کا وہ وزن ہے جس میں بھرپور ہونے کا معنی پایا جاتا ہے. جیسے عطشہ مانے پیاسا ہونا، عطشان اس سے بہت زیادہ پیاسا ہونا، بہت زیادہ پیاسا. غضبہ غصہ ہونا، غضب یغضب، ہاں غضبان اسی کے وزن پر رہے گا تو بہت غصے سے بھرا ہوا. تو جب ہم رحمت سے رحمان کہہ رہے ہیں جو رحمت سے بھرپور ہے، جس کی ذات رحمت کی سے بالکل بھرپور ہے اور اس کی رحمت کشادہ ہے، ہماگیر ہے، ہر چیز کو، کائنات کی کوئی ایک چیز بھی نہیں ہے جو اللہ کی رحمت کے باہر ہو. قال تعالی ورحمتی وسعت کل شیء، اللہ نے فرمایا کہ میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، کوئی چیز اس کی رحمت کے دائرے سے باہر نہیں ہے. اسی طرح الرحیم ہے تو کہا یہ دلالت کرتا ہے اس رحمت پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں، اولیاء اور چنندہ بندوں کے لیے وہ مختص کر رکھی ہے، یعنی وہ رحمت جو دوسروں کو اللہ پہنچاتا ہے. بعض علماء نے، علامہ ابن قیم وغیرہ کہتے ہیں کہ رحمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے متعلق رحمت کو بیان کرتا ہے اور رحیم اللہ کی ذات کے ساتھ اس کی فعلی صفت جو بندوں تک رحمت کے کو پہنچاتی ہے، ہاں مہربانیوں کو. وکانا، اسی لیے اللہ نے کہا وکانا بالمؤمنین رحیما، کہ اللہ مومنوں کے ساتھ رحمت اور مہربانی کرنے والا ہے. وکانا بالمؤمنین رحمانہ نہیں کہا، رحیمہ کہا. تو یہ رحمت دوسروں تک پہنچتی ہے. یہ اللہ، حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ دونوں نام ایک دوسرے سے خصوصیت رکھتے ہیں. اب اس کے بعد سورہ فاتحہ کی تفسیر کا ہم آغاز کریں اس سے پہلے ایک دوسرے شارح کی روشنی میں ہم سورہ فاتحہ سے متعلق کچھ ابتدائی چیزیں جان لیں کہ یہ اس کے متعدد نام ہیں. سب سے پہلے الفاتحہ ہی کہتے ہیں. فاتحہ، فتح مانے کھولنا، شروع کرنا، فتح یفتح، فاتحہ مطلب کھولنے والی، شروع کرنے والی، شروعات کرنے والی. تو چونکہ قرآن کا آغاز اس سے ہوتا ہے، فاتحۃ الکتاب ہے، کتاب کو شروع کرنے والی. اسی طرح نماز کا آغاز بھی اسی سے ہوتا ہے، بسم اللہ وغیرہ کے بعد. ہاں الحمدللہ رب العالمین، جس میں اللہ کا جو کلام پڑھا جاتا ہے تو سورہ فاتحہ کی شکل میں پہلے پڑھا جاتا ہے، اس اعتبار سے بھی اس کو فاتحہ کہا جاتا ہے. اسی طرح اس کو ام الکتاب اور ام القرآن بھی کہا گیا ہے. قرآن میں اور حدیث میں یہ الفاظ یا یہ نام سورہ فاتحہ کے وارد ہوئے ہیں. اسی طرح قرآن میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو السبع المثانی کہا ہے، یعنی وہ 7 آیتیں جس کو بار بار دہرایا جائے. اس سے پتہ چلا یہ بھی کہ سورہ فاتحہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے. یہاں ایک بات کا میں نے ذکر کرنا شاید بھول گیا، وہ یہ کہ یہ سورہ مکی عام طور سے کہلاتی ہے. مکی یعنی مکہ میں نازل ہوئی. مکی اور مدنی میں کچھ اقوال ہیں. زیادہ مشہور بات یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے
مکہ اور اطراف مکہ میں جو صورتیں آیتیں نازل ہوئی وہ مکی ہیں، اور ہجرت کے بعد مدینہ اور اطراف مدینہ یا مکہ میں ہی کیوں نہ نازل ہو، ہجرت کے بعد والے پیریڈ میں جو نازل ہوئی ہے اس کو مدنی کہا جاتا ہے، مدنی آیتیں کہا جاتا ہے۔ اس کا بہت فرق ہوتا ہے، خاص طور سے ناسخ و منسوخ اور دوسرے احکام و مسائل میں، تخصیصات وغیرہ میں کون سی صورت پہلے اور کون سی آیت پہلے اور بعد میں نازل ہوئی، اس کے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ ہاں تو بہرحال یہ سبع مثانی اس کو کہا گیا۔ بعض اہل علم نے کہا کہ سورہ فاتحہ اتنی عظیم الشان صورت ہے کہ اس کو اللہ نے مکہ میں بھی نازل کیا، مدینہ میں بھی 2 مرتبہ نازل ہوئی۔ تو جو بھی ہو، ایک اس کا نام ہے سبع مثانی اور دوسرا القرآن العظیم۔ حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت ہے ترمذی وغیرہ میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِنَّهَا سَبْعٌ مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ الَّذِي أُعْطِيتُهُ، کہ یہ سبع مثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا۔ اس کو امام ترمذی نے نقل کیا اور حسن صحیح کہا۔ اسی طرح اس سورت کا ایک نام الصلاۃ ہے۔ ہاں ابھی ہم آگے حدیث پڑھیں گے۔ اللہ کی حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو، یہاں سورہ فاتحہ کو الصلاۃ کہا، نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا۔ اسی سے یہاں یہ معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ کو نماز کہا، ایک پورے عمل کو، ایک حصے کو پورے عمل سے تعبیر کیا، اس کا مطلب یہ کہ وہ اس پورے عمل کا رکن ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور دوسرے علماء نے کہا کہ یہ رکن صلاۃ ہے، اور اس سے وہ حدیث یاد کیجئے جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جس نے فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہاں یہ حکم عام ہے حدیث کے الفاظ کے اعتبار سے، اس میں لوگ پخ نکالتے ہیں۔ ہاں عام ہے مطلب امام، کچھ لوگ کہتے ہیں امام پڑھ لے تو مقتدی کے لیے کافی، اور اس سلسلے میں کچھ روایتیں، کچھ اقوال پیش کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات بالکل واضح ہے کہ مقتدی ہو، امام ہو، فرض نماز ہو، نفل نماز ہو، کوئی بھی نماز ہو، جماعت میں ہو یا اکیلے پڑھ رہا ہو کوئی آدمی، سری ہو یا جہری نماز ہو، ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ لازم ہے۔ حضرت امام شافعی، امام بخاری، امام بہقی، امام دارقطنی، تینوں نے اس پر باقاعدہ کتاب لی، کتاب القرات، اور ثابت کیا ہے کہ یہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی۔ اور پھر وہ جو قرآن میں کہا گیا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اور حدیث میں بھی ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو، تو یہ اس سے ٹکراتی نہیں ہے۔ اگر ٹکراتی تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی اس آیت کا مطلب نہیں سمجھا؟ آپ نے خود عمل کیا، صحابہ کو حکم دیا، تو اس آیت کا اور ان حدیثوں پر عمل کیسے ہوگا؟ اہل علم نے اس کی کئی ہوئی توجیحات کی ہیں۔ ایک تو یہ بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کو غور سے سننے اور خاموش رہنے کی تعلیم دی ہے، وہ سورہ فاتحہ کے علاوہ دوسری صورتیں جب امام پڑھتا ہے اس کو غور سے سنے، اور وہ سنتے ہوئے سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے تو یہ کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ ہاں ایک آدمی عادت پڑ جاتی ہے تو ایسے کئی کام اکٹھا کرتا ہے، آپ اسکوٹر، گاڑی، 4 ویلر 3 ویلر چلاتے ہیں، بریک بھی لگاتے ہیں، کلچ بھی دباتے ہیں، ایکسیلیٹر بھی دیتے ہیں، سب چیز کرتے ہیں، موڑتے بھی ہیں، اور ایک کام کی وجہ سے دوسرا ڈسٹرب نہیں ہوتا۔ ایسے ہی آپ قرآن کی تلاوت کو سنتے سنتے دل میں سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں۔ امام شافعی، امام بہقی، امام بخاری وغیرہ نے اس کے اور بھی کئی شکلیں بیان کی کہ آپ جب امام الحمدللہ رب العالمین کہہ کے چپ ہوتا ہے سکتہ، اس سکتے میں پڑھیں۔ الرحمن الرحیم یہ سنت بھی ہے اور یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ فاتحہ سے پہلے اور سورہ فاتحہ کے بعد امام کو سکتہ کرنا چاہیے، اور یہ مسنون ہے، اس سکتے میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، امام کے پیچھے پیچھے پڑھا جا سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کہتے ہیں کہ امام کے اس شخص کی نماز نہیں جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا، تو اگر امام کے پیچھے ہوں میں، تو حضرت ابو ہریرہ کا یہ صحیح مسلم میں ہے کہ اقرأ بہا فی نفسک، یا فارسی اپنے شاگرد سے کہا کہ اپنے دل میں اسے پڑھ لو۔ ہاں یہ بالکل واضح چیزیں ہیں، میں نے اختصار کے ساتھ۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایتیں بھی جس کو یہ لوگ نہ ماننے والے بلا وجہ کھینچتان کے ضعیف کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں جب نماز پڑھائی تو بعض صحابہ بھی تلاوت آپ کے ساتھ کرنے لگے۔ آپ نے بعد میں پوچھا کہ تم میرے ساتھ پڑھتے ہو؟ کہا ہاں، کہا اسی لیے تو قرات مجھ پر بوجھل ہو رہی تھی، تم جب میں قرات کروں تو تم کچھ مت پڑھو سوائے ام الکتاب کے۔ اور پھر وہاں بھی فرمایا اور دوسری حدیثوں میں بھی ہے کہ بغیر سورہ فاتحہ کے اگر کوئی نماز پڑھی جائے تو وہ خداج ہے، نامکمل ہے۔ خداج اونٹنی کے نامکمل بچہ جب اونٹنی جن دے اور وہ مردہ پیدا ہوتا ہے اس کو خداج کہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ایسی نماز جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ نامکمل ہے۔ ہاں کتنی اہمیت کی حامل بات ہے، لیکن ہمارے یہاں اس کو مسلکی اختلاف کے رنگ میں رنگ کر خوب بحثیں کی گئیں، کتابیں لکھی گئیں، اور ایک دنیا ہے جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے برخلاف مسلکی بنیاد پر اس عظیم الشان فرض کو، سنت نہیں فرض کو ترک کرتی ہے انتہائی راسل عبادات میں۔ ہاں
حتیٰ کہ یہاں تک کہ حنفی مسلک میں یہ بات لوگ مشہور کرتے ہیں، جبکہ امام حنیفہ رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ سے یہ قول بھی مروی ہے کہ احتیاطاً امام کے پیچھے بھی سورہ فاتحہ پڑھ لینا چاہیے، جیسا کہ لوگوں نے نقل کیا ہے۔ تو کہا کہ یہ اس سورت کا ایک نام صلاۃ بھی ہے، آگے ہم حدیث پڑھیں گے۔ ہاں، ایک نام اس کا الشفا ہے، اس کے ناموں کی کثرت اس کی فضیلت بتا رہی ہے۔ اور سورہ فاتحہ پر ہم بہت بحث کر چکے ہیں، اس سے پہلے میں خود کئی مرتبہ درس دے چکا ہوں یہاں اور دوسرے مقامات پر، پھر بھی دہرا رہا ہوں، اس لیے کہ جب ہم کو ہر رکعت کی ہر نماز میں دہرانا ہے تو اس کے معنی اور مطالب کو تازہ کرنا، تجدید اس کی کرنا، یہ فائدے سے خالی نہیں ہے، بہت ہی مفید اور ضروری ہے۔ کہا اس کا ایک معنی ایک نام ہے شفا، سورہ فاتحہ میں شفا ہے۔ ہاں، شفا، ابھی آپ حدیث پڑھیں گے کہ بچھو کاٹنے پر ایک صحابی نے ایک شخص کو دم کیا، وہ ٹھیک ہو گیا، تو معنوی طور سے بھی شفا ہے اور ظاہری بیماریوں کے لیے بھی، بعض امراض کے لیے بھی، بعض کیا سبھی کے لیے شفا ہو سکتی ہے۔ 9 نمبر اس کا 9واں نام بتایا کہ یہ رقیہ ہے، اس حدیث کی وجہ سے جس میں یہ بیان کیا گیا کہ وہی بچھو کے ڈسے ہوئے آدمی پر صحابی نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، وہ ٹھیک ہو گیا، اس لیے اس کو رقیہ بھی کہا گیا۔ ہم گھروں میں اس طرح کر سکتے ہیں رقیہ کے طور پر، ہاں، بہت تام جھام نہیں۔ آج کل ہمارے یہاں رقیہ کا بڑا چرچا چلتا ہے، اور اس میں قرآن اور حدیث سے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے، صحابہ کرام، اس کو لوگ شاید کم سمجھتے ہیں، اس میں اور ایڈیشن کرنا، کوئی نئی چیز ملانا، ہاں، اور پھر کچھ ایسی کام کرنا جس سے دوسروں کو لگے کہ ہاں کچھ کیا جا رہا ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نسخے میں کچھ پاور کی کمی تھی، یہ لوگ اس میں پاور بڑھاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو سورہ فاتحہ بھی اگر پڑھ کر کوئی دم کرے رقیہ کے طور پر بار بار اسی صورت کو، میں سمجھتا ہوں کافی ہے، ہاں، سمجھتا کیا ہوں، اس کا ثبوت ہے۔ 10ویں نمبر یہ کافیہ ہے، یعنی یہ سورہ کافی ہے۔ 11ویں نمبر پر اس کا ایک نام ہے واقعہ، یہ بچانے والی ہے، اگر آپ اس کو پڑھتے رہیں تو آپ شرور و فتن سے، شیاطین سے محفوظ رہیں گے۔ ایک نام اس کا ہے اساس القرآن، ہاں، اساس القرآن یعنی قرآن کی بنیاد۔ بعض اور نام بھی اہل علم نے اس کے ذکر کیے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی فضیلت کے آج ہم صرف روایتوں پر ہلکی سی سرسری سی نظر گزار لیں۔ پہلی ایک روایت ہے ابو سعید بن معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا لَأُعَلِّمَنَّكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ قبل ان تخرج من المسجد، کہ تم مسجد سے باہر نکلو اس سے پہلے میں تمہیں قرآن کی سب سے عظمت والی سورت بتاؤں گا، کہ قرآن کی اتنی ساری صورتیں ہیں، اس میں سب سے زیادہ عظیم الشان۔ پھر آپ نے میرا ہاتھ پکڑا، ابو سعید ابن معلّہ کہتے ہیں کہ آپ نے میرا ہاتھ پکڑا، فلما اراد ان یخرج، ہاں، پھر جب آپ مسجد سے نکلنے کا ارادہ کر کیا آپ نے، فلما اراد ان یخرج من المسجد، مسجد سے نکلنا چاہا، تو میں نے کہا اللہ کے رسول انک قلت لأعلمنک اعظم سورۃ فی القرآن، اللہ کے رسول آپ نے کہا تھا مجھ سے کہ قرآن کی سب سے عظیم سورت بتائیں گے آپ مجھے، سکھائیں گے۔ تو دیکھیے صحابہ کرام کی حرص، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اب نکلنے لگے، یاد نہیں رہا یا جو بھی، تو انہوں نے فوراً یاد دلایا اور کہا کہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، تو آپ نے کہا نعم، ہاں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یہ آیت پڑھی آپ نے، کہا، اور پھر فرمایا ہی السبع المثانی، یہ 7 مثانی ہے۔ سورہ ہجر میں کہا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، قرآن میں یہ نام ہے کہ یہی 7 مثانی ہیں، 7 بار بار دہرائی جانے والی آیتیں۔ والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم ہے، الذی اوتیتہ، جو مجھے دیا گیا۔ یہ مسند احمد اور بخاری کی روایت ہے، کیا زبردست فضیلت ہے اس کی۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے، ہم ایک جگہ ہم نے نزول کیا، پڑاؤ ڈالا، ایک لڑکی آئی، جاریہ، ایک باندی آئی، اور اس نے کہا کہ ہمارے قبیلے کے سردار کو ڈس لیا گیا ہے، کسی جانور نے ڈنگ مارا ہے، ڈس لیا گیا ہے، ہاں، اور وَإِنَّ نَفَرَنَا غُيِّبَ، اور ہمارا جو قبیلہ ہے وہ غائب ہے، موجود نہیں ہے، تو کیا تم میں سے کوئی رقیہ کرنے والا ہے؟ تو ان میں سے ایک شخص اٹھا اور اس نے کہا ہاں، ہم اس کے بارے میں، حضرت ابو سعید خدری کہ ہم اس کے بارے میں یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ رقیہ کرتا ہے یا کر سکتا ہے، ہاں، چنانچہ اس نے رقیہ کیا اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ تب اس کے لیے 30 بکریوں کا، یہ روایت کے کا ڈھب بخاری میں جو ہے اور بھی طریقے سے مروی ہے، یہاں جو الفاظ ہیں میں وہ پیش کر رہا ہوں کہ انہوں نے ان کے لیے 30 بکریوں کا حکم دیا گیا، ہاں، اور پھر 30 بکریاں دی گئی انہیں، اور پھر انہوں نے ہم کو دودھ بھی جو ہے پیش کیا، ہاں۔ پھر جب ہم لوٹے تو ہم نے ان سے کہا اکنت تحسن رقیۃ ام کنت ترقی، کہ کیا تم رقیہ اچھی طرح جانتے ہو یا بس یوں ہی کر دیا؟
تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ما رقیت الا بام الکتاب، میں نے رقیہ نہیں کیا مگر ام الکتاب کے ذریعے، یعنی سورہ فاتحہ کے ذریعے۔ پھر جب ہم مدینہ آئے، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کو بیان کیا تو آپ نے کہا وما کان یدریہ انہا رقیہ، کہ اسے کیسے پتا کہ یہ رقیہ بھی ہے، ہاں میرے لیے اس کو بکریوں کو تقسیم کرو اور میرا بھی حصہ لگاؤ، اس میں مجھے بھی حصہ دو۔ اسی سے بہت سے لوگ استدلال کرتے ہیں اتفاقاً اگر کوئی اجرت مل جائے، اور اس کا کچھ پس منظر تھا کہ قبیلے کے لوگوں نے ان کی ضیافت کرنے سے انکار کیا تھا، تو اس میں حرج نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اہل علم کی اس بات میں وزن ہے کہ باقاعدہ پیشہ بنانا یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ صحابہ اور سلف میں اس کا رواج ہمیں نظر نہیں آتا۔ یہ بخاری کی روایت تھی۔ تیسری روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کوئی ایسی نماز پڑھی جس میں ام القرآن کو نہیں پڑھا تو وہ خداج ہے، نامکمل ہے۔ یہ روایت ہم پیش کر چکے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ہاں، چوتھی حدیث یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے ہاں کہ میں نے قسمت الصلاۃ، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھی آدھی بانٹ دی ہے۔ چنانچہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری مجد اور بزرگی بیان کی۔ اور وقال مرتن فوض الی امری عبدی، اور یہ بھی ایک مرتبہ کہا کہ اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ بندے نے میری طرف اپنے معاملے کو میرے حوالے کر دیا ہے۔ چنانچہ جب بندہ یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، یعنی آدھا میرا آدھا اس کا، ہاں اور میرا بندہ جو مانگے گا وہ اس کو ملے گا۔ وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، میرے بندے کا وہ ہے جو وہ مانگے گا۔ فَإِذَا قَالَ، پھر جب بندہ کہتا ہے اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے جو وہی ہے جو اس نے مانگا۔ چنانچہ اس پوری سورہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ آدھی آدھی بندے اور اللہ کے درمیان تقسیم ہے۔ آدھی سورت 3.5 سورت اللہ تعالیٰ کی حمد صلات، اس کی الوہیت پر، اس کی عبودیت اور الہ ہونے پر مشتمل ہے، اس کی تعریف اور توصیف ہے، اسماء اور صفات اس میں سمٹے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی مجد و بزرگی اور حمد ہے آدھے میں، اور آدھے میں بندہ اپنے لیے دعا کر رہا ہے، اور یہ دعا بھی اللہ نے ہی سکھائی ہے اور پھر ہر نماز میں مانگنے کی تلقین کی ہے۔ اس لیے علامہ ابن تیمیہ اور بہت سارے علماء نے یہ بیان کیا کہ یہ سورت اور اس سورت میں موجود دعائیں ہمارے اور آپ کے لیے سب سے ضروری دعا ہے اور بندے کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش دعا ہے کہ یہ اہدنا الصراط المستقیم سے لے کر آخر تک۔ ہاں، لہذا یہ سورت جو ہے 3 چیزوں پر مشتمل ہے بنیادی طور سے: اللہ کی حمد، اس کی مجد و بزرگی اور اس کی ثنا، ایک چیز، دوسرے یہ کہ اللہ اور بندے کے درمیان عہد و پیمان، تیسرے اللہ تعالیٰ سے دعا۔ اس کی کچھ تفصیل انشاءاللہ ہم کل کے درس میں جانیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کتاب ہدایت کو سمجھنے، اس میں غور کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا یہ ماہ جو ماہ مبارک شروع ہوا، یہ ماہ قرآن ہے، نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ اس کی ساری فضیلتیں اسی قرآن عظیم کی وجہ سے ہے۔ اگر ہم رمضان میں عام حالات کی طرح دین سے، قرآن سے دور رہتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی بدقسمتی اور محرومی کی بات ہے۔ رمضان المبارک ایک ایسا پیریڈ ہے جس کو کہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں جنت میں داخلے کا راستہ آسان کیا جاتا ہے، جہنم سے بچنے کے لیے راہیں اللہ تعالیٰ ہموار خود کر دیتا ہے، اور اس کے لیے بڑی فضیلتیں، بڑے اعمال کو جو ہے ہموار کر دیا، ماحول بنا کے دے دیا کہ شیاطین کو قید کر دیا، جنت کے دروازے کھول دیے، جہنم کے بند کر دیے۔ اور اس پورے پیریڈ میں روزے کی حالت میں جب اللہ کی مختلف دیگر عبادتیں کرتے ہوئے، گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے، بندے کے لیے سب سے ضروری ہے کہ وہ قرآن سے اپنا رشتہ جوڑے۔ لہٰذا میں یہ عرض کروں گا کہ یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہوگی کہ اس ماہ مبارک میں ہم قرآن کے کچھ معنی اور مطالب کو سمجھ لیں اور یہ دل میں عزم رکھیں کہ ان کو سمجھنے کے بعد ہم ان ہدایات پر عمل کریں گے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔